السلام علیکم۔ پسلیوں کے درمیان کھڈے میں درد معدے کے منہ پر ورم کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی پراپر دوا کالی بائی کورومیکم 30 ہے۔ یہ ورم تیزابیت سے، تیز مرچ مسالے کھانے سے، اینٹی بائیوٹک کے بے جا استعمال سے یا ٹینشن سے ہو سکتا ہے۔ اگر یہ درد پیچھے بھی جائے یعنی پیٹھ کی طرف تو پتے کا درد کہلائے گا۔ اس کی دوا کیلکیریا کارب 30 ہوگی۔ مریض کا پتا نکال بھی دیا ہو اور درد ہو تو اس صورت میں بھی کیلکیریا کارب سے ہی آرام آتا ہے۔ جس دوا سے درد میں آرام آئے وہ دینی چاہیے، نہ کہ خواہ خواہ اپنی طرف سے بھی دینی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کس کمپنی کی آپ نے نیٹرم کارب دی ہے پہلی بات، اور درد میں جب آرام نہیں آئے تو آپ نیٹرم کارب کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ تھرمامیٹر میں بخار اگر 98.4 ہے جو لال نشان کے بالکل قریب ہوتا ہے تو پھر سمجھے کہ نارمل ہے، چاہے وہ رات کو دیکھیں، صبح دیکھیں، شام کو دیکھیں، کسی وقت بھی دیکھیں۔ لیکن اگر کسی وقت 96 97 ہو جو عموماً رات کو یا صبح کے وقت ہوتا ہے اور شام کو 99 ہو تو اس کا مطلب بخار ہے اور مریض کو دواؤں کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب بی کیو میں حلق خشک ہوتا ہے، پیاس نہیں بھی لگتی ہے، رات کو عموماً اٹھ کے پانی پینا پڑتا ہے، یہ علامات ہے بی کیو کی۔ وائرل بیت میں ماتھے میں پسینہ بھی ہو سکتا ہے، پانی کی طلب زیادہ ہوتی ہے، نڈھال طبیعت ہوتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، کرولی میں منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، سردی زیادہ لگ سکتی ہے، آنکھیں لال ہو سکتی ہیں۔ یہ تینوں دوائیں کی علامات میں نے بتا دی، اس کے باوجود آپ قطرہ منہ میں ڈالیں جس سے مریض کہے کہ مجھے اس سے اچھا لگا ہے، وہ آپ نسخے میں لے لیں۔ اکثر پیٹ میں درد کہاں ہوتا ہے؟ درد کی مناسبت سے دوا سلیکٹ کریں۔ اگر پسلیوں کے نیچے ہے تو تھوجا 30 دیں، ناف کے اطراف میں درد ہے تو آرسینک البم 30 دیں، اگر ناف کے نیچے درد ہے تو لائکوپوڈیم 30 دیں۔ اگر اس سے قبض میں فرق نہ پڑے تو پھر قبض کو بھی سوچیں کہ قبض کون سا ہے، کیسا ہوتا ہے، ایک ہفتے کے بعد ہوتا ہے تو آیوڈیم 30 دیں۔ اگر خراٹے لیتا ہے یا دانت پیستا ہے رات کو سوتے میں تو میڈورنم دیں۔ اگر پیشاب زیادہ آتا ہے یا منہ میں چھالے رہتے ہیں تو تھوجا سے ہی قبض دور ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ لوگ کیسے پریکٹس کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ 15-20 دن ہو گئے ہیں اور یہ اکیوٹ نہیں ہے، اس کی طرف چلا گیا، کرانا کی طرف چلا گیا، تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20% جو ہے وہ الحمدللہ امپروومنٹ ہے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب اس فوٹو میں آپ فلورک ایسڈ کا مریض لگ رہے ہیں، فلورک ایسڈ لیں اور پھر بتائیے گا کیا فرق پڑتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا فرق پڑے گا تو پھر آپ نسخہ بتائیے گا، بخار کو، یوریبیت کو، اور تیسرے نمبر پہ فلورک ایسڈ کو رکھیے گا۔ ڈاکٹر صاحب فوراً فرق پڑے گا انشاءاللہ، منہ میں ڈالیں قطرہ اور فرق آنا چاہیے۔ ابھی تک میری پریکٹس میں یہی دوا ہے۔ ہاں لیکن آپ نے بخار کو بھی سمجھنا ہے، پہلے تو دیکھیں کہ اس سے لقوے میں کی کھچاؤ میں کچھ فرق ہوگا انشاءاللہ فلورک ایسڈ سے، پھر آپ بخار کو مائنڈ کریں، بخار کی مناسبت سے بی کیو، کرولی، وائرل جو دوا سوٹ کرے وہ لیں یا دیں۔ اس کے 15 منٹ کے بعد یوریبیت دیں، 10 یا 15 منٹ کے بعد، اس کے 10-15 منٹ کے بعد فلورک ایسڈ دیں، اور پھر دیکھیں اس کے علاوہ 2-3 دن دے کے دیکھیں کہ اور کس دوا کی علامات مل رہی ہیں مریض میں۔ نہیں کچھ سمجھ میں آئے تو مشورہ کر سکتے ہیں، چوتھے نمبر پہ وہ دے دیے گا اگر جو دوا کی علامات ملے تو، ورنہ اپنی مرضی سے کوئی نہیں دیجیے گا دوا۔ اس بچے کو نمونیا کا حملہ ہوا تھا، بقول ان کے گھر والوں کے کہ ڈاکٹر نے نمونیا بتایا ہے، پسلی بھی چلتی ہیں، تو نمونیا کا جو میرا نسخہ ہے نیمونائٹس 15 منٹ یا آدھا گھنٹے کے بعد لائکوپوڈیم، چونکہ یہ سیدھی سائڈ پر سویلنگ تھی تو مجھے امید تھی کہ اس میں ہی فرق آئے گا، وہی ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سر میرا چھوٹا سا ایک سوال ہے، یہ بچہ جس کو یہ ہائیڈروسیل کا ایشو تھا، یہ جو ٹیسٹیز کا، اس میں نیمونائٹس اور لائکوپوڈیم نہ دیا گیا، اس کی سر تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ یہ وہی والا بچہ جو کا یہ پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی نا، ہائیڈروسیل میں نے کیسے کی تھی تو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا سر اس کے اندر نا، تو پھر وہ میں نے لائکو دی تھی رائٹ سائڈ کی ٹیسٹ کی وجہ سے، اور ساتھ میں نمونیا کو انہوں نے کہا تھا تو میں نے نیمونائٹس بھی جو ہے نا دی تھی ساتھ میں۔ سر ابھی یہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کافی بہتری آ رہی ہے اس کے اندر۔ آپ بھی دیکھ لیں، پچھلی پکچر بھی آپ کے پاس ہی ہے، اس کو میچ کر لیں، وہ کہہ رہے ہیں فرق آ رہا ہے اس کو، تو ابھی سر یہی جاری رکھو پھر میں اس کو۔ وعلیکم السلام بیٹے، تھوجا 30 دو، افطار کے بعد دے دو، سونے سے پہلے دے دو، سحری میں دے دو، اگر روزہ نہیں ہے تو ابھی دے دو۔ 3-4 خوراکوں
کے بعد کیس ٹیکنگ کرنا کہ کیا بچا، پھر مجھے بتانا کہ یہ تکلیف اب رہ گئی ہے. اور اگر 2030 سے اکیلی سے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے، کانسٹیپیشن بھی ٹھیک ہو جائے، پیشاب بھی ٹھیک ہو جائے، تو آپ بھی خوش، بہن بھی خوش. میری اپنی چھوٹی سسٹر ہے، اس کو اینل سٹینوسس کا پرابلم ہے. یہ میں نے خود ڈائگنوز کیا ہے. اس کو کافی عرصے سے یہ ایشو تھا کہ وہ واش روم میں اسٹول کے لیے بہت ٹائم لگاتی تھی. ایک تو بار بار اس کو یورین کا ایشو ہو جاتا ہے، بار بار وہ یورین کرتی رہتی ہے. رات میں بھی اکثر اٹھ جاتی ہے، کہیں جانا ہو تو 10 بار وہ واش روم کا چکر لگائے گی. باہر سب کھڑے گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ اندر واش روم میں آئے گی، دوبارہ واپس آئے گی کہ مجھے واش روم آ جائے، یورین نہ آ جائے. اس کا یہ ایشو ہے. لیکن ابھی اس کو یہ ہے کہ وہ کہتی ہے مجھے اسٹول، مطلب جو 3 دن بھی گزر جائے مجھے اسٹول نہیں آئے گا، عادت فیل ہوگی سب کچھ، لیکن جب تک میں فنگر ڈال کر اندر اینس سے اوپر 1 انچ کا جو حصہ ہے وہاں فنگر سے اس حصے کو نہیں کھولوں تو اسٹول باہر نہیں آتا. پھر اس کے بعد اسٹول، پتلا اسٹول بھی اس کو آتا رہتا ہے. وہ کم از کم 2-2.5 گھنٹے واش روم میں لگا لیتی ہے. آسانی سے اس کے پاؤں تک لیگز سن ہو جاتی ہے. 30+ اس کی ایج ہے. السلام علیکم ڈاکٹر وکیل صاحب، کیا حال ہے، کیسے آپ؟ ڈاکٹر صاحب میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں، ڈاکٹر انیلا. میں نے گروپ میں آپ کی وائسز اور ایکسپیرینس کو کافی سنا اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہوں. میرا بہت دل تھا کہ میرے اپنے گھر کا یہ کیس ہے تو میں آپ سے ڈسکس کروں. آپ اگر مناسب سمجھے تو مجھے ضرور آنسر کیجیے گا پلیز. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کا منہ ٹیڑھا ہوا ہے، لکوے والی کیفیت ہوئی ہے، تو فلورک ایسڈ 30 کا قطرہ منہ میں ڈالیں. آرام آنا چاہیے، فرق پڑنا چاہیے. اگر ہو جاتا ہے تو پھر آپ بخار کو مائنڈ کریں. BQ کرولی 12 وید پہلے نمبر پہ لیں، 15 منٹ کے بعد یوریبیت لیں، 15 منٹ کے بعد فلورک ایسڈ لے لیں. اور اگر اس کے ساتھ آپ کو چکر بھی آتے ہیں تو چوتھے نمبر پہ لائکوپوڈیم لے سکتے ہیں. یا سر میں درد رہتا ہے اور فلورک ایسڈ سے ٹھیک نہ ہو یا بخار کی دوا سے ٹھیک نہ ہو تو پلسٹیلا بھی لے سکتے ہیں چوتھے نمبر پہ. نیٹرمیور 200 کی روز رات ایک خوراک لیں 1 ہفتے تک، تاکہ جو بلڈ سرکولیشن ہے یا رطوبت کی جو ریگولیشن ہے وہ صحیح ہو، جو نیٹرمیور کراتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت ہے؟ ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ، مجھے شب رات سے 1 دن پہلے زور کے ٹائم پہ بیٹھا تھا، میں ہیٹر لگا ہوا تھا اور نماز کا ٹائم ہو گیا. اسی وقت میں اٹھ کر گیا ہوں تو مسجد تھوڑی سی چند قدم پہ تھی، گیا ہوں وہاں پہ. جیسے ہی میں نے وضو کیا تو میرے بائیں سائڈ پہ نا آنکھ میں پانی چلا گیا. تو میں نے اس کو فیل نہیں کیا، میں نے کہا شاید آنکھ بند نہیں ہوئی، تب پانی چلا گیا ہے. تو اس کے بعد میں جہاں پہ بیٹھا تھا وہاں سے گھر آ گیا. تو گھر آ کے میں نے بچوں کو کہا کہ میرے منہ کو ٹیڑے شیڑے تو نہیں. انہوں نے کہا کوئی نہیں ہے. میں نے بھی اس کو لائٹ لیا، حالانکہ اس وقت مجھے کوئی میڈیسن لے لینی چاہیے تھی لیکن نہیں لی. اور دوسرا دن اسی طرح جو ہے صبح جب اٹھا ہوں تو تھوڑا سا اور ہو گیا. تو شام کو بیٹا آیا تو وہ لے کے ہاسپٹل چلا گیا. تو ہاسپٹل میں انہوں نے جب وہاں پہ BP وہ شوٹ کر گیا تھا اس ٹائم، وہ تقریباً 2-3-4 میں چلا گیا تھا. اور پھر ہاسپٹل والوں کے تو رحم کرم پہ تھا، انہوں نے وہ انجیکشن وغیرہ جو ڈرپ وغیرہ یہ وہ لگائی جیسے BP کنٹرول کیا، تھوڑا سا شوگر نارمل تھی. تو انہوں نے پھر وہ کہا جی یہ تو آپ کو ہوا ہے، اسٹروک ہوا ہے، دوسرا پیرالائز ہوا ہے، فیشل پیرالائز ہو گیا. تو یہ تو آپ بچ گئے ہیں، تو آپ کو جو ہے نا وہ زیادہ بھی ہو سکتا تھا، بورا فالج بھی ہو سکتا تھا، تو آپ میڈیسن وغیرہ یوز کریں، یہ کریں وہ کریں. خیر انہوں نے مجھے وہ میڈیسن وغیرہ دی. ابھی اس کے بعد میں جب آیا ہوں تو پھر میں نے وہ جو ہے کاسٹیکم اور اس کے بعد جلسیمیم، کالیفاس وغیرہ یہ میں نے ہائی میں یوز کی ہیں. ایون کہ ایک ڈوز میں نے CM کی بھی لی ہے. لیکن ٹل ابھی تک جو ہے میری 22 سائڈ کی جو آنکھ ہے یا ابرو ہے وہ اسی طرح پوری طرح فنکشن نہیں کر رہا ہے. اور زبان بھی جو ہے اس سائڈ پہ ایسے ہے جیسے کٹی پٹی یا وہ بالکل ایسے جلی ہوتی ہے نا، وہ حساب ہے. اور بائیں سائڈ جو ہے وہ پوری طرح اگر کوئی چیز کھاتا ہوں تو وہ ادھر تھوڑی سی چلی بھی جاتی ہے. بس یہی کنڈیشن ہے. چہرہ بھی تھوڑا سا وہ بہتر تو ہوا ہے لیکن اس طرح بہتر نہیں ہے. تو میڈیسن میں نے جو ہے وہ یہی کھائی ہیں. تو غلطی مجھ سے یہ ہوئی ہے کہ مجھے اس وقت ایکونائٹ وغیرہ لے لینی تھی لیکن وہ نہیں لے سکا. ابھی یہ کنڈیشن ہے. لیکن بائیں سائڈ میں تو سر میں بھی ابھی پین ہوتا ہے اور خصوصاً کنبٹی پہ جو ہے نا وہ سخت پین ہوتا ہے، اس سائڈ پہ میں سو نہیں سکتا. یہ صورتحال ہے. السلام علیکم. ویسے کافی لمبا ہو گیا.